ہمارے ہاں ایک چلن سا ہو گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ریاستی اداروں کو بھی نہیں بخشتی اور ان کو بھی نشانہ بنانا شروع کرتی ہیں. اگر کوئی فیصلہ ان کے خلاف آ جائے تو اعلیٰ عدلیہ کو نشانہ بناتے ہیں. اپنی توقعات پوری نہ ہوں تو اعلیٰ عدلیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو. آج کل عمران خان جو ہیں وہ جنرل باجوہ صاحب کو ہدف بنا رہے ہیں، اور مریم نواز اور نون لیگ کے لیڈرز جو ہیں وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض صاحب کو نشانہ بنا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے دفاعی تجزیہ کار وقار حسن صاحب موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ان کے مقاصد کیا ہیں، یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس طرح کیمپین کر کے، اپنی الیکشن کیمپین میں ان کو ٹارگٹ کر کے. جی نا صاحب، آئی ہوپ یو کین لسن ٹو می. بیسیکلی جو الیکشن کیمپین ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. آپ کو پتہ ہے الیکشن ایئر ہے، اور اس میں پنجاب کی الیکشن کی آلریڈی ڈیٹس آ چکے ہیں. انشاءاللہ کے پی میں بھی ہو جائیں گے، اور پھر ہم جو عام انتخابات ہیں اس کی طرف بھی موو کرے گا پاکستان. انفارچونیٹلی جو یہ چورن ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ٹھیک ہے مے بی لیڈرشپ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ بھی دونوں پارٹیوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ الٹیمیٹلی جو الیکشن کیمپین ہے اس میں جو مین ایفرٹ ہے وہ، اور جو مین ٹارگٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کو بنایا گیا ہے. اس کے اندر جو ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا، جو نون لیگ ہے اس نے ایکس ڈی جی آئی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ جنرل باجوہ جو ایکس سی او ایس ہے ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو پہلے لیٹس سے وٹ ایور ہیپن ناؤ پاسٹ از پاسٹ، نئی لیڈرشپ آ چکی ہے. ابھی دے ڈونٹ ریئلائز کہ جب آپ کرتے ہیں ٹارگٹ کرتے ہیں لیڈرشپ کو تو الٹیمیٹلی اس کا افیکٹ جو ہے پوری فورسز پہ بھی ہوتا ہے. کیا پاکستان کے یہی مسائل رہ گئے ہیں کہ 99% آف دا ٹائم جو آپ کی کیمپین کا ایک چورن بیچنے کے مترادف ہے کہ آپ صرف لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرتے رہیں اور پاکستان کے مین مسائل پہ بالکل بات نہ کریں. تو آئی تھنک دے ول ہیو ٹو چینج کورس. یہ چورن جو ہے کچھ دیر تو بک سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ان کو پاکستان کے جو ایکچوئل ایشوز ہیں اس کی طرف آنا پڑے گا. جی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ پیمرا کی طرف سے یہ احکامات بھی جاری ہوئے کہ اعلیٰ عدلیہ کے اوپر جو تنقید ہے اسے نشر نہ کی جائے، اور اس طرح ریاستی اداروں کے اوپر. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر پاکستان میں اداروں کو، آپ ریاستی اداروں کو ہی نشانہ بنائیں گے تو ایک انتشار اور انارکی کی طرف ملک چلا جائے گا، اور جو کسی کے بھی مفاد میں نہیں، نہ عوام نہ معاشی ترقی ہو سکتی ہے ان حالات میں، نہ سیاسی اور جمہوری عمل جاری رہ سکتا ہے. بریگیڈیئر صاحب، آپ کے خیال میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، اور ان سیاسی جماعتوں کے پاس کیا کوئی قابل عمل حل اور پروگرام ہے جو ان کو پیش کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ یہ ریاستی اداروں کے اوپر گولہ باری کرتے رہیں؟ جی نا بھائی، بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. ایک مسئلہ ہو تو اس کو بتایا جائے. آئی تھنک وی آر فیسنگ انارمس چیلنجز. مسائلستان بن چکا ہے، اور اس کے اندر لیڈرشپ کی اپنی غلطیاں بھی ہیں. کچھ ایسے ڈیسیژنز تھے جن کی وجہ سے یہاں پہ ہم پہنچے ہیں. اگر آپ انٹرنل اور ایکسٹرنل سائڈ کو دیکھیں تو انٹرنلی آپ کی اکانومی کا آپ کے سامنے جو حال ہے، ابھی آپ ڈیپینڈنٹ ہے کہ آئی ایم ایف نیکسٹ ٹرانشے کب ریلیز کرتا ہے. انڈسٹریل پروڈکشن آپ کی کم ہو چکی ہے، جاب لیسنس بڑھ چکی ہے. پھر ایک ٹیکسیشن کا بھرمار آیا ہے اور بہت زیادہ پریشر ہے عام آدمی پہ. اور آئی وڈ سے کہ جو مڈل کلاس ہے وہ سلپ کر کے لوور مڈل کلاس میں چلی گئی ہے، اور لوور مڈل کلاس شاید ابھی پاورٹی کی طرف جا رہی ہے، وچ از ویری ویری انفارچونیٹ. اسی طریقے سے فوڈ شارٹیج کی بات ہو رہی ہے. ابھی گندم کی فصل آنی ہے تو پتہ چل جائے گا کہ کتنا ہم ٹارگٹ اچیو کر سکے ہیں، کیونکہ سندھ میں سیلاب سے کافی نقصان ہوا تھا. اور اسی طریقے سے پھر آپ انٹرنل پالیٹی دیکھیں، بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے اور بڑی پوائزنس ہو چکی ہے. تو یہ تو ہو گئے اندرونی. ایکسٹرنلی آپ دیکھیں، آپ کو بھی پانی کا مسئلہ انڈیا کے ساتھ دے آر ٹرائنگ ٹو گو ٹو لیٹس سے ایبروگیشن آف انڈس واٹر ٹریٹی، جس پہ بہت زیادہ سیریس پاکستان میں کام ہونا چاہیے. آپ کے دونوں بارڈر ابھی تک ایکٹیو ہیں. ایسٹ بارڈر جو ہے وہ ہمیشہ آئی تھنک ایک ہوسٹائل بارڈر، اور ویسٹ والی سائڈ پہ بھی اتنا کمفرٹیبل پوزیشن نہیں ہے. آپ ابھی تک لیٹس سے ٹیرر آؤٹ فٹس کو لڑ رہے ہیں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو آپ کی جغرافی ہے، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ نہ تو ہم نیوزی لینڈ کی طرح ہیں، نہ مڈغاسکر کی طرح کہ آپ لیٹ سے جغرافیکلی ایک ایسے خطے میں جہاں پہ پریشر نہ ہو. یہ جو زون ہے پاکستان افغانستان، یہ شیٹر زون رہا ہے اور ہے، جس میں سپر پاورز کا پلے جاری رہتا ہے. ابھی ریسنٹلی امریکہ چھوڑ کے گیا ہے تو اس لحاظ سے وہ ہمارا نیبر تھا. پھر اوپر رشیا ہے، جہاں رشیا یوکرین وار چل رہی ہے. پھر چائنا ہے. انڈیا اٹ سیلف از اے بگ پاور. تو یہ آئی تھنک ان مسائل کو اگر دیکھا جائے تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کیا ہماری کیمپینز اور جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے ان مسائل کی طرف نہیں ہونا چاہیے. کیا مناظرے نہیں ہونے چاہیے جس طرح لیٹ سے ایون انڈیا میں جب ڈیبیٹ ہوتی ہے الیکشن سے پہلے تو سامنے کھڑا کیا جاتا ہے لیڈرز کو کہ آئیں جی بتائیں کہ آپ کے پروگرامز کیا ہوں گے اور مسائل کے حل کیسے کریں گے اور ان مسائل سے آپ کیسے نکالیں گے.
صرف جو ہے آئی تھنک پوائزنس پالیٹکس ہے, ٹارگیٹنگ آف اسٹیبلشمنٹ ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ پرابلی دس از دی اونلی وے جس سے ووٹ حاصل کیا جائے. بٹ آئی فیل کہ ایک ٹائم آئے گا کہ عوام بھی فرسٹریٹ ہو جائے گی اور وہ ڈیمانڈ کرے گی کہ ان کے مسائل کا کوئی حل نکالا جائے. اور آپ نے بالکل بجا شروع میں کہا تھا کہ اس کا اثر جو ہے ایسی کیمپینز کا وہ فوج کے مورال پہ بھی پڑتا ہے, تو آپ کے خیال میں انہیں محتاط رہنا چاہیے. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ میڈیا بھی اس سلسلے میں کوئی اپنا پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے؟ کیا میڈیا کا رول کیا ہے اس سارے؟ جی, میڈیا کا بھی انفارچونیٹلی میں بھی آئی تھنک دیر آر پریشر. فار انسٹنس اگر آپ آج کی کارروائی دیکھ لیں صبح سے لے کے ابھی تک, جو ہے ایک پارٹی کا لیڈرشپ آتی ہے اور کہتے ہیں جی فوراً کٹ کر ہمیں لائیو لیں, اس کے بعد وہ جاتے ہیں تو ریبٹل آنا شروع ہوتا ہے, پھر تیسری پارٹی آ جاتی ہے. تو جو میں نے اسٹیمیٹ کیا تھا کہ 90% آف دا میڈیا اور جو آپ کے مین اسٹریم پروگرامز ہیں وہ پولیٹیکل ڈسکورس کی طرف چلے گئے ہیں, اور شاید ایک مجبوری ہے میڈیا کی. لیکن عوام کے مسائل سے لیٹ سے روشناس کرانا ان کی ذمہ داری بنتی ہے, اینڈ مے بی دے ہیو ٹو چینج کورس. چھوٹی سی مثال دوں گا, چلتے چلتے بھی یوکرین رشیا کی لڑائی ہوئی ہے اور وہاں ڈیفنس بجٹ پہ بڑی بات ہوتی تھی کہ بہت زیادہ ہے. یہ ہے 2013-14 کی بات. جب تھریٹ کریٹ ہوئی تو ان کو $3 ارب سے بڑھانا پڑا, $6 ارب, اور اس سال ان کو $30 بلین پہ لے جانا پڑا ہے, پلس $150 بلین امریکہ نے دی ہے ایڈ, لیکن ابھی تک 1/5 آف یوکرین از گون, اور اس کا اوور آل لاس ہے $1.3 ٹریلین ہے. امیجن. تو یہ جو ہے یہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو اوور آل ڈسکورس ہے چاہے سوشل میڈیا, اس کے اوپر جو ہے مسلح افواج کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی بجٹ کھا کے فلانا ہو گیا. وار کبھی بھی اناؤنس کر کے نہیں آئے گی, نہ اس کا کوئی ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. ہمیشہ فوجوں کو تیار رکھا جاتا ہے, جوانوں کو آفیسرز کو آپ ریڈی رکھتے ہیں, ان کی ٹریننگ پہ خرچہ آتا ہے, ان کے اکوپمنٹ پہ ہے. ابھی انڈیا نے $76 بلین پہ لے گئے ہیں بجٹ, چائنا نے بڑھا دیا, یورپ نے بڑھا دیا, اور یہاں پہ یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے جی کہ ڈیفنس فورسز کا بجٹ کیوں بڑھایا گیا. تو دیز آر سم آف دا ایگزامپل جس کے اندر آئی تھنک مینلی وی شوڈ فوکس آن ایشوز. اور اس میں ایون اگر آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اگر لے کے آئے تو تب بھی بری ہے, اور لیٹ سے جب آپ پاور سے باہر جاتے ہیں تب بھی بری ہے. تو ایون آئی تھنک دے ہیو ٹو تھنک اوور اٹ کہ اس چیز سے لیٹ سے نیوٹرل رہیں, اینڈ لیٹ دی پولیٹیکل پارٹیز پلے دیئر پارٹ, اور دیکھیں پھر جو بھی جیتا ہے وہ سامنے آ کے لیڈرشپ کو لے اور اس کے بعد پاکستان کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جائے. بہت شکریہ وقار صاحب آپ کا, آپ کے دفاعی تجزیے کا, اور آپ نے بہت اہم ایشوز کی طرف توجہ دلائی. ہارون صاحب, یہ صرف پارلیمان کا بھی تو مسئلہ ہے نا, وہاں کوئی سیریس ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتی, ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے اور نعرے بازی کر کے چلے جاتے ہیں. حتیٰ کہ صدر بھی تقریر کرتے ہیں تو ان کو تقریر نہیں کرنے دیتے, وزیر اعظم کو نہیں کرنے دیتے تھے. اب تو خیر اپوزیشن ہے ہی نہیں وہاں پر, وہ سب فارغ ہو گئی ہے. ہمارا ایک کوئی قومی کریکٹر ایسا بن گیا کہ سنجیدہ بحث مباحثہ ہوتا ہے. یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا, یہ ایک متعدی بیماری ہوتی ہے. مطلب اٹلی کے لوگ کم ذہین تو نہیں ہے دوسروں سے, اور بعض چیزوں میں بڑا ایکسل انہوں نے کیا ہے, اور ایک قدیم عظیم سلطنت کے وارث ہیں وہ, روما. تو لیکن یہ دیکھا جب وہ بخار چڑھا, مسولینی آ گیا اور انتقام کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا. جرمن جو ہیں وہ نہایت ایک معزز قوم سمجھے جاتے ہیں, ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے تاریخ میں. اور جدید صنعت میں یعنی انڈسٹریل ریولوشن میں کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ جرمنی کا رول شاید برطانیہ سے بھی زیادہ ہے, جہاں سے وہ اس کا آغاز ہوا تھا. اور انہیں سمجھا جاتا ہے بہت نہایت قابل اعتماد سمجھے جاتے ہیں. جرمن معاشرہ جو ہے اس میں ایک ٹھہراؤ ہے, وقار ہے, بہت محنتی قوم ہے. ہاں جی, بہت محنتی قوم ہے, محنتی, بڑی آرگنائزڈ اور بڑی سائنسی انداز فکر ہے, اور بدترین حالات میں انہوں نے سروائیو کیا ہے اور ایسی تباہ کھنڈرات سے اوپر اٹھے. لیکن جب وہ ہٹلر نے ان کے اندر انتقام کا جذبہ پیدا کر دیا تو وہ ساری دنیا کو تہو بالا کر دیا, اور ساری دنیا میں اس سے خرابی پیدا ہوئی. کوئی دنیا کی قوم اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکی. تو یہ جو ہیجان ہے, یعنی سیاسی جماعتیں ایک کشمکشی کے لیے ہوتی ہیں, ایک دوسرے پہ جتنی چاہیں تنقید کریں, اور اداروں پہ بھی تنقید کریں اور شدید تنقید کریں, وہ گالی گلوچ کا کیا مطلب ہے, پالیسیز پہ کریں, اور اس میں پھر یہ پالیسیز پہ, اور اس میں یہ کیا ہے کہ آپ بالکل اس طرح فوج کو یوں ہی, یعنی آپ اس طرح گالی دے دیتے ہیں جیسے جرائم پیشہ لوگوں کا گروہ. آپ کو ایک آدمی سے اختلاف ہے, دو سے ہے, ایک پالیسی سے اختلاف ہے, پورے ادارے کو تو آپ جو لوگ, جن لوگوں نے 7,000 زندگیاں قربان کی, اور دیکھیں افغانستان میں فوج نہیں, جنہوں نے آپ کو کراچی واپس لے کے دیا, جنہوں نے آپ کو بلوچستان واپس لے کے دیا جہاں جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا, جنہوں نے آپ کو یہ پوری قبائلی بیلٹ واپس لے کے دی, اور کس طرح واپس لے کے دی, سینے پہ گولی کھانا سہل نہیں ہے.
یہ کہانیوں میں ہی بڑا وہ لگتا اور ہے. ایک ادارہ بنانا، اس کو بلڈ کرنا کوئی آسان، افغانستان آج تک فوج نہیں بنا سکا. کرنی چاہیے کہ فوج کا سیاست میں غیر ضروری کردار نہیں ہونے چاہیے، آئینی کردار، آئینی کردار جو آئین میں ہے. مگر یہ کہ آپ سرے سے اس کو کنڈیم کر، فوج تو ہمیشہ رہے گی. اگر آپ کے اپنے ملک کی فوج نہیں ہوگی تو دوسرے ملک کی فوج ہوگی. ہاں، اور ہم کوئی انڈیا کی غلامی میں تو نہیں جانا چاہتے.